بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت حسن، اور چھٹے خلیفہ بنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوپر پوری امت متفق تھی۔ امیر معاویہ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، صحابی تھے، کاتب وحی تھے، جن کے دور حکومت میں اسلام کی سرحدیں دنیا تک پھیل گئیں، اور صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جانے کے بعد جو خلافت ملی وہ یزید کے حصے میں آئی، اور صحابہ کرام کے مشورے سے فیصلہ کیا گیا۔ ورنہ آپ بتائیں کیا کسی صحابی کے بارے میں کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں 18 بدری صحابہ اور 5 دیگر صحابہ اور 2 عشرہ مبشرہ صحابی، ان میں سے بے شمار 60 کے قریب صحابہ کرام نے بیعت کر لی یزید کے ہاتھ پر، خلافت مل گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد اکیلے بھائی حضرت حسین اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں بڑے۔ کوفہ والوں نے خط لکھے کہ اے حسین، تیرے ابا بھی کوفہ میں تھے، ہم تیرے ابا علی سے بڑی محبت کرتے تھے، آج ہم تجھ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ خط لکھے، خط و کتابت لکھی کہ اے حسین، تو مکہ کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جا، ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کر کے تجھے اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ بات چیت چلی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، مدینہ سے آپ مکہ چلے گئے۔ مکہ میں آئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی دیگر امہات المومنین اور صحابہ کرام مشورہ کیا میں کیا کروں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ والے، ان سے خیر کی امید نہیں ہے، یہ دوغلے لوگ ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو ایسا کریں آپ وہاں نہ جائیں، آپ مکہ میں رہیں۔ لیکن کوفہ والوں نے غالباً 60,000 کے قریب خط لکھ ڈالے کہ ہم بڑے وفادار، ہم بڑے ٹھیک۔ سازش، حالات کیسے بنائے گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اور اپنے اہل کو لے کر سفر شروع کر دیا۔ اب یہ 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے مکہ سے، کوفہ کی طرف جاتے ہوئے، اور مسلم بن عقیل کو اپنے چچا زاد کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر پہلے کوفہ کے حالات دیکھو، مجھے بتاؤ، اطلاع دو کیسے حالات ہیں، واقعی سازگار ہیں کیا؟ واقعتاً وہ لوگ ہمیں بلا رہے ہیں یا فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں؟ مسلم بن عقیل گئے، مسجد میں جا کے خطبہ دیا، لوگ جمع ہو گئے، اور پتہ چلا کہ یزید کے لشکروں میں سے ایک قاصد گورنر عبید اللہ بن زیاد، جو کوفے کا گورنر نامزد ہو چکا ہے، وہ عبید اللہ بن زیاد مسجد کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا کے آ رہا ہے۔ اب یہ جو کوفی جنہوں نے وعدے کیے، خط لکھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی اپنے گھوڑے کی ٹاپوں کو سنتے ہی مسجد سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور ظالموں، تم نے تو ہمیں خط لکھ لکھ کے بلایا تھا، اور آج جب بات آئی، وفاداری کی بات آئی، کھڑے ہونے کی، اور حسین تو مکہ چھوڑ کے تمہارے لیے نکل چکے ہیں، اور تم آج یہاں مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہو۔ ظالموں نے عبید اللہ بن زیاد، وہ جو اس امت کا لعین، جس نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، شہید کر ڈالا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے کو جو وہاں خبر گیری کے لیے گئے تھے، اہل بیت میں سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اطلاع ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کوفہ والے تو پھر گئے، کوفہ والے تو لشکر دیکھ کے ڈر گئے، کوفہ والے جو باتیں کر رہے تھے اس پہ پورا نہ اتر سکے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والے راستے سے اپنا راستہ موڑ کے شام والے راستے پہ آگے، جہاں کربلا کا میدان ہے، جہاں کربلا کا میدان ہے۔ عراق کے اندر شام کا یہ راستہ بڑا معروف راستہ، جہاں سے تاجر بھی گزرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ان ظالموں نے میرے کزن کو، چچا زاد بھائی کو، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت حسین اپنے پورے اہل کے ساتھ، آپ کی بہن زینب اور آپ کے بیٹے اور سارا خاندان، 72 افراد، ایک بڑا لشکر جمع ہے، اور جناب اپنا راستہ بدل کے شام کے راستے کے اوپر آ گئے، کیونکہ اب آپ کا رخ کوفے کی طرف نہیں تھا کہ کوفے والے تو جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں پھر کس کو پتا تھا کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہونے والا ہے،
عبیداللہ بن زیاد آیا، اس کے لشکر آئے، انہوں نے آ کر کہا اے حسین ہم تجھے کہتے ہیں کہ تم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ کہنے لگے ہاں تم نے اس کے پاس، ہم تجھے حضرت حسین رضی، یہ پڑھیں یہ تاریخ ہے، اس کے اندر دو نمبری کی گئی، اس کے اندر گھمایا گیا، بات کو پھیرا گیا، یہاں ایسے قصے بنائے گئے، ایسے باتیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہاں کے لوگ وہاں کیمرے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک چیز ایسے بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم پڑھے تاریخ کو آپ دنگ رہ جائیں گے، کتنا جھوٹ اس واقعے میں بولا گیا اور کتنا غلو کیا گیا اور اس امت کو ایک غلط پک ڈنڈی پہ ڈال دیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری امت کے لیے متفقہ ہیں کہ ان کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، وہ کوئی بھی صحابی ہے ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں سے تاریخ دانوں نے گڑبڑ شروع کر دی۔ عبداللہ بن زیاد نے جب مجبور کیا، اب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی برداشت نہیں تھا کہ ایک کمانڈر آ کر مجھ سے اس طرح بات کرے، کہا میں جان تو دے دوں گا لیکن تیرے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا، حق کے لیے اپنی جان بھی پیش کر دوں گا۔ انہوں نے کہا حسین سوچ لو، کہا یا تو مجھے واپس مکہ جانے دو، اگر تم لوگ میری بات تسلیم نہیں کرتے تو مجھے واپس مکہ جانے دو، ورنہ میں شام میں جا کے خود یزید سے بات کرتا ہوں۔ لیکن عبیداللہ بن زیاد خبیث ذہنیت رکھنے والا، اس کے ذہن میں اللہ نے نہ جانے شیطان نے کون سی بات ڈال دی کہ اس بدبخت نے اپنے گورنروں کو، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ان پہ حملہ کر دو۔ پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ 8 اور 9 اور 10 محرم الحرام، یہ آج کل کے ہی دن، انہی دنوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین کے بیٹے کو شہید کیا، تیر لگا، اٹھا کے لائے خیمے کے اندر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کے بیٹے کو جب تیر لگا دیکھا تو رونا شروع ہو گئیں۔ تو حضرت حسین قربان جاؤں، کیا اللہ نے شجاعت اور بہادری، خون کس کا؟ حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے زینب صبر کر، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر گزری، ان کا حملہ پھر بڑھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے توکل کا کہ اس مشکل کی گھڑی میں بھی اگر کوئی مدد گھیر لیا گیا نا، افراد زیادہ تھے، یہ خاندان، قبیلہ، افراد، خواتین، اور یہ لڑنے کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے، لیکن اس ظالم کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے جسم پر جنگی لباس زیب تن کر کے مقابلے میں آئے کہ ہم کبھی بھی نہ حق، اللہ کے نبی کا نواسا، کبھی بھی نہ حق اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم لڑ کر شہادت پائیں